مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب، اس کا 10 باب 12 سے 22 آیت تک۔ اب اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ فقط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے، اس کے سب راہوں پر چلے، اسے پیار کرے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے، اور اس کے سب ان احکام اور قوانین کو مانے جن کی بابت میں آج کے دن تمہیں حکم دیتا ہوں، تاکہ تیرا بھلا ہو۔ کیونکہ فلک اور الفلاک اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے، لیکن اس نے تیرے باپ دادا کو عزیز جانا اور انہیں اپنی محبت کا مدح بنا لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تمہیں قوموں کے درمیان سے چن لیا، جیسا تم آج کے دن دیکھتے ہو۔ بس اپنے دلوں کے غلاف کا ختنہ کرو اور سخت گردن نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا وہی خداؤں کا خدا اور خداوندوں کا خداوند ہے، یعنی وہ خدائے عظیم، الجبار، مہتاب، جو منہ کا لحاظ نہیں کرتا اور رشوت قبول نہیں کرتا۔ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرنے والا ہے، پردیسیوں سے وہ محبت رکھنے والا جو اسے کھانا اور کپڑے دیتا ہے۔ بس تم پردیسیوں کو پیار کرو، کیونکہ تم بھی مصر کے ملک میں پردیسی تھے۔ تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے اور اسی کی عبادت کر، اسی سے لپٹا رہے اور اسی کے نام کی قسم کھا۔ وہی تیرا فخر ہے اور وہی تیرا خدا ہے، اسی نے تیرے لیے وہ بڑے بڑے اور ہولناک کام کیے جو تیری آنکھوں نے دیکھے۔ تیرے باپ دادا جب مصر کو گئے تو 70 آدمی تھے، پر اس وقت خداوند تیرے خدا نے تجھے کثرت میں آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 147، اس کی 12 سے 15 اور 19 سے 20 آیت تک۔ اے یروشلم، خداوند کی حمد کر، اے صیون اپنے خدا کی حمد کر، کیونکہ اس نے تیرے دروازوں کی صلاحوں کو مستحکم کیا ہے اور تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے اور تجھے گیہوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے صہن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائیں ان پر آشکار نہیں کی۔
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 17 बाब 22वीं आयत से 27वीं आयत तक। और जब वो जलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, ज़रूर है कि इब्ने इंसान आदमियों के हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो नहायत गमगीन हुए। जब वो कुफरनहूम में आए तो 2 दिरहम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद 2 दिरहम नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर आया तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमाउन, तेरा क्या ख्याल है? शैतान जहान कुन से वसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला, गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।